پاکستان بہت گھٹیا ملک ہے. میرے لیے تو میرا ملک عظیم ہے. اس پہ آپ سٹینڈ کرتے ہیں پاکستان ایک گھٹیا ملک ہے؟ بالکل. کیسے؟ پاکستان کی اگر بنیاد رکھی گئی تھی, یہ جو میرا ایمان ہے کہ ہمیں ایک لیبارٹری چاہیے جہاں پہ ایک اسلامک ریاست بنے گی, تو وی اٹرلی فیلڈ. ٹھیک ہے, اس لحاظ سے ہم گھٹیا ہو گئے. پاکستان کی موومنٹ شروع ہوئی تھی ایسٹ پاکستان سے, وہ علیحدہ ہو گیا, وہاں فیل کر گئے. پاکستان کی موومنٹ شروع ہوئی تھی کہ ہم نے اتنی مختلف قوموں کے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے, وہ ہم کر نہیں سکے تو وہاں فیل ہو گئے. ہم نے غربت ختم کرنی ہے, وہ نہیں کر سکے. ہم نے تعلیمی ادارے بنانے ہیں, وہ نہیں بنا سکے. 47 سے لے کے فاطمہ جناح کے الیکشن تک ایک جنگ چلی تھی کہ ملک کون چلائے گا. اس کے بعد فاطمہ جناح کے الیکشن تک, اس کے بعد فیصلہ ہو گیا ملک کون چلائے گا, اور اس دن سے پاکستان گھٹیا ہو گیا. ٹھیک ہے, چلے میں اس کو اور وضاحت کر دیتا ہوں کہ جناب اگر وہ جنگ جیت جاتی فاطمہ جناح صاحبہ یا قائد اعظم صاحب یا سویلینز, تو شاید پاکستان گھٹیا ملک نہ ہوتا. کیونکہ کوئی بھی ملک کسی ادارے کا مفلوج نہیں ہو سکتا, وہ ملک ہمیشہ اور ہمیشہ ان لوگوں کا ہوتا ہے. بادشاہتیں بھی نہیں چل سکتی. اگر آپ سعود فیملی کی ہسٹری پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا وہ کیسے آئے تھے. اگر اب جو سعودی عربیہ میں ہو رہا ہے بدو کمیونٹی میں, آپ وہ پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس چیز کا بھی ایک منطقی انجام ہے. پاکستانی ہونے کے ناطے جب باہر جاتے ہیں تو آپ کی کیا حیثیت ہے یا آپ کا امیج ہے؟ میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ میں گھٹیا ملک سے آیا ہوں. میرے خیال سے جو 2025 میں جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں وہ گھٹیا ملک, جہاں پہ عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے, جہاں پہ خواتین بوڑھیوں کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں, جہاں مرید کے بندوں کا قتل عام ہوتا ہے, جہاں پہ جب ایک خاتون بلوچستان سے پروٹیسٹ لے کے اسلام آباد جاتے ہے اس پہ ٹھنڈا پانی ونٹر میں پھینک دیا جاتا ہے, جہاں پہ ایک سیاسی جماعت جو 4 کروڑ لوگوں کا ووٹ لیتی ہے وہ الیکٹ نہیں ہو سکتی, جہاں پہ ایک آرگنائز پروٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو آنسو گیس شیلنگ کر دی جاتی ہے, جہاں پہ ایک جوڈیشل سسٹم کو پہلے مفلوج کیا جاتا ہے, پھر اس کو ختم کیا جاتا ہے, پھر ایک اور بینچ بنا دیا جاتا ہے, جہاں پہ فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ کرنے کے لیے بندے شہید کر دیے جاتے ہیں. اور دسو